يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب وسلم کی ذات مقدسہ متقابل مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انتہائی قابل احترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آپ بھائیوں کے قیمتی تقریباً 15 سے 20 منٹ لوں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پرکھیں، آپ کے زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے تک محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ہر صحابی اپنے دروازے کے اوپر کھڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج خوش نصیب میں بن جاؤں کہ آپ اپنا مسکن میرا گھر بنا دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سواری کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جس کے گھر کے سامنے دروازے کے اوپر بیٹھے گی میں اس کے گھر کے اندر اپنا مسکن بناؤں، اور یہ خوش نصیبی پھر سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے کے اندر آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے لیے پھر انتہائی خوشی کا مقام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سواری میرے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پیارے آقا کو کھانا پیش کرنا ہے تو اس کھانے سے جو سالن بچ جائے اس کو آپ نے نہیں یا کسی اور کو نہیں دینا، وہ مجھے دینا ہے تاکہ میں اپنے لیے سالن سنوں، وہ میرے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے بھی محبت کا یہ معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا کہ جس کلمے کے ساتھ اگر میں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے، میں اور آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جس نماز کے اندر میں اور آپ درود ابراہیمی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ میری اور آپ کی نماز اکاؤنٹ نہیں کی جائے گی، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں۔ جس اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں وہ اذان نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ سے محبت کا یہ معیار بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اگر میں اور آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین کے اوپر ٹپکنے نہیں دیا کرتے تھے، اور آپ کے پسینے کو بھی صحابہ کرام بطور خوشبو شیشیوں کے اندر ڈال کر بطور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، اپنے جسموں کے اوپر ملا کرتے تھے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اپنے فرامین کی روشنی کے اندر مجھے اور آپ کو بتلا دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر ان سے محبت نہ کر لے۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ لیکن محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ میں اور آپ سال کے مخصوص مہینے کے اندر، مخصوص دن کے اندر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے اس کے بعد
پورے کے پورے سال میں اور آپ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے من مانی کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ محبت نہیں میرے بھائی. اسلام نے اس کو محبت نہیں تصور فرمایا. اسلام نے محبت کا یہ معیار بنایا کہ آپ زندگی کے شروع سے لے کر ابتدا سے لے کر آپ کا آخری سانس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزرے. یہ محبت ہے. میں اور آپ سال کے اندر ایک دن محبت کر کے اور میری اور آپ کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ میری اور آپ کا ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر ہو جائے گا. میرے بھائیوں اعمال ہمارے تھوڑے لیکن خواہشات ہماری عروج کے اوپر ہیں. میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے. حالانکہ ربیع الاول کا مہینہ تو آتا چاہیے تو تھا مجھے اور آپ کو کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایام کس طرح تھے، آپ کے رمضان مبارک کے روزے کیسے ہوا کرتے تھے، آپ نے جو مدینہ کے اندر زندگی بسر کی کیسے تھی، آپ نے جو مکہ کے اندر زندگی بسر کی وہ کس طرح کی تھی، تاکہ میں اور آپ اس کو جان کر عمل کی کوشش کرتے. لیکن میرے اور آپ نے راستہ اسے بالکل برعکس اختیار کیا جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اور تقریباً 600 سال کے بعد جو چیز اسلام کے اندر داخل کی جاتی ہے اس کو میں اور آپ لے کر محبت کا معیار بنا بیٹھے. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے بڑا ہی سخت قول لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی بھی عمل دین کے اندر یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ اس کے اوپر نیکی ملے گی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت مجھے آپ کو ملتا نہیں. فرمایا کہ گویا کہ اس انسان نے یہ گمان کیا، کس انسان نے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے بعد اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے اندر ایڈ کر دی، داخل کر دی. فرماتے ہیں گویا کہ اس انسان نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کر دی. یہ ربیع الاول کا مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 12 ربیع الاول کو میں اور آپ خوشی اور جشن کا دن مناتے ہیں اور اس کو جشن کا دن تصور کرتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ میں اور آپ جھنڈیاں لگا کے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث مبارکہ اور صحیح بخاری اور مسلم کا میں اور آپ مطالعہ کریں، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھا ہے جہاں پر آپ کی ولادت بیان ہوئی ہے وہاں پہ آپ کی وفات بھی بیان ہوئی ہے. اور حقیقی طور پر اگر میں اور آپ دیکھیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت بھی اور جلوت بھی بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ 29 سفر کو ایک نماز جنازہ ادا کر کے واپس گھر کے اندر تشریف لائے. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے سر کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکار ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ یہ آپ نے جو پٹی باندھی ہے آپ کے سر مبارک کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ مجھے شدید بخار ہے اور سر کا درد ہے. فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ 30 سفر کو بھی یکم ربیع الاول کو بھی اور 2 ربیع الاول تک جو ہے آپ شدید بیمار رہے. جن دنوں کے اندر میں اور آپ اس جشن کی تیاری شروع کرتے ہیں وہ دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تھی. چاہیے تو مجھے اور آپ کو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ کی بیماری کے اوپر یہاں پر خوشی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. 9 ربیع الاول کا جب دن آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھا کر اپنے صحابہ کرام کو بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر باقی رہنا چاہتا ہے تو پھر
تو پھر بھی اس کو اختیار دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کی بات کی ہے۔ فرمایا عمر، جس کو اللہ رب العالمین اختیار دیتا ہے وہ ہمارے حبیب کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے نبی ہی ہیں جو اپنے اس دنیا سے جانے کی مجھے اور آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر چلے گئے۔ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ جو محبت کا ایک ہی مرکز تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تین بیٹیوں میں کلثوم، زینب اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کے عالم کے اندر ہی وفات پا چکی تھی، اور اسی طرح آپ کے بیٹے بھی بچپن کے اندر وفات پا چکے تھے، اس لیے محبت کا مرکز اپنی ایک ہی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے ان کو بلایا اور حسنین الکریمین کو بھی بلایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان کو جلدی سے کہو کہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں تو آپ ان کو اپنے پاس قریب کرتے ہیں سرگوشی کے لیے۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب ہوئی، واپس ہوئی تو رونا شروع ہو گئی۔ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، دوبارہ سرگوشی کی۔ سیدہ فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنا مسکرانا شروع ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کے بعد آپ چلے جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب 9 ربیع الاول کا رات کی نماز کا وقت آیا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے، نماز کا جب وقت ہوا، صحابہ کرام نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اتنی سکت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے کمزور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے ہیں، اس لیے جو اتنی سکت نہیں ہے کہ جا کر اپنے صحابہ کرام کو نماز ادا کروا سکیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ایک دفعہ اٹھتے ہیں نماز کے لیے لیکن دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتی ہے، پھر نماز کے لیے اٹھتے ہیں لیکن پھر وہی کیفیت، تیسری مرتبہ ہوش کے اندر آتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا جب نہیں جاتا تو آپ فرماتی ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر اپنے بابا کو حکم دو کہ وہ صحابہ کرام کو نماز ادا کروائیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا کا اتنا دل بہت نرم دل کے مالک ہیں، وہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز ادا نہیں کروا سکیں گے، اس لہذا کسی اور کو نماز کا آپ حکم دیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں، میرے ابو بکر کو جو ہے نماز کا حکم دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نماز ادا ہی کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی جو ہے قوت آتی ہے، آپ اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز ادا کرواتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کرام کو نماز ادا کروا رہے ہیں۔ یہ نماز ادا کروانے کے بعد آپ واپس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ 10 ربیع الاول کو بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکمل نمازیں ادا کروائیں۔ 11 ربیع الاول کو بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نمازیں ادا کروائیں۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آیا تو فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا ہو رہی ہے اور اپنے حجرہ مبارک سے کھڑکی کھولتے ہیں، ادھر سے اپنے صحابہ اکرام کی نماز کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ گویا کہ میں رات کی تاریکی کے اندر قرآن مجید کے ورد کو دیکھ رہا ہوں اور رات کو دیکھ رہا ہوں، اتنی چمک ہے آپ کے اوپر۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی رونق کی وجہ سے اور نور کی وجہ سے مسجد نبوی کا پورے کا پورا حال روشن ہے، چمک رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب ادھر توجہ دینا شروع کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھڑکی کو بند کر دیا کہ کہیں صحابہ کرام نماز کی حالت کے اندر میری طرف نہ متوجہ ہو۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر اپنا آپ کا سر مبارک ہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لاتے ہیں، آپ کے منہ کے اندر مسواک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی نظر اس مسواک کے اوپر ٹپک گئی تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فوراً میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے نہیں، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ جی ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ آخری وقت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری بھی میرے گھر کے اندر بھی تھی، دن بھی میرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی میری گود کے اندر تھا، اور آپ کا اور میرا لعاب بھی اکٹھا ہو گیا آخری وقت کے اندر۔ وہ کس طرح کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دیا گیا تو آپ کمزوری کی وجہ سے اسے چھپا نہ سکے، تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وہ مسواک دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے منہ کے اندر اسے چھپایا اور اسے نرم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صاف نہیں کیا، دھویا نہیں، بلکہ اسی طرح اپنے منہ کے اندر ڈال دیا۔ تو یہاں پر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے خوش قسمتی تھی، یہ مقام تھا، مرتبہ تھا کہ آخری وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اور میرا اکٹھے ہو۔ آپ نے مسواک کرنے کے بعد فرماتی ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور نظر بھی آپ کی آسمان کی طرف ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ آپ یہ اپنی امت کو وصیت فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ کرام نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت غلام ہوں گے ان کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، یہ دعا پڑھتے پڑھتے آپ کا دایاں ہاتھ جو نیچے آنا شروع ہو گیا، یعنی میں سمجھ گئی کہ آپ کی روح پرواز ہو رہی ہے۔ فرماتی ہے اس کے بعد میں نے آپ کی روح پرواز ہوگی، اور روح پرواز ہونے کے بعد میں نے اپنا آپ کا سر مبارک اٹھا کر نیچے بستر کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کو بتلایا کہ آج تمہارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گیا، میں اس کے اپنی تلوار سے اس کا سر جدا کروں۔ لیکن اس کے بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ مدینہ دن کے وقت بھی رات کی تاریکیوں کے اندر تبدیل ہو گیا، صحابہ اکرام نڈال ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا، جس دن کو میں اور آپ بطور خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں۔ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن ادھر جو ہے جلوس بھی نکال رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، اور کیک کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کاٹا جا رہا ہے، حالانکہ صلح حدیبیہ کا مقام ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کفار کی طرف سے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کاٹا جائے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میری جو ہے اس دنیا سے میں جا تو سکتا ہوں، مجھے موت قبول ہے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا نہیں سکتا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ لیکن میں اور آپ آسانی کیک کے اوپر آپ کا نام لے کر چھریوں سے کاٹ رہے ہیں، یہ ہے میری اور آپ کی محبت۔ میرے بھائیوں اس دن کو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بےڈال ہوئے تھے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ مجھے وہ ہستی نظر نہیں آتی، اب میں مدینہ کے اندر رہنا گوارا نہیں کرتا۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جس سواری کے اوپر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ اس دن صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی بازار کی طرف بھاگتی ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن وہ جو ہے اونٹنی وہ سواری کبھی صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کے گھر کا چکر لگایا کرتی تھی، کبھی بازاروں کے اندر بھاگ کر جایا کرتی تھی، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر نہیں آ رہی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اسے چارہ ڈالا کرتے تھے، لیکن وہ چارہ کھایا نہیں کرتی تھی۔ 14
وفات کے بعد وہ زندہ رہی، وہ بھی مر گئی۔ میرے بھائیوں وہاں پر تو جانور بھی غم سے نڈال ہیں، لیکن میں اور آپ اس دن کو خوشی منا کر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی کیفیت تو یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر واپس آئے گے صحابہ کرام، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ انس بن مالک تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کر لیا ہے کہ تم جس نبی کے وضو کے پانی کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا کرتے تھے اس نبی کے اوپر آج مٹی ڈال کے واپس آ گئے ہو، جس نبی کے پسینے کو تم بطور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے اس نبی کو کے اوپر آج تم مٹی ڈال کے آ گئے ہو، تمہاری غیرت نے کیسے گوارا کر لیا؟ میرے بھائیو صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیو ساری کی ساری بات کا لب و لباب ہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا دن ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو، میں اور آپ سارے کے سارا سال جو ہے اپنے من مانی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ سال کے اندر ایک دن یہ محبت کا معیار نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ میں اور آپ جس طرح اس مہینے کے اندر بڑا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پورے کے پورے سال کے اندر اسی طرح میرا اور آپ کو محبت کا معیار ہونا چاہیے، تب جا کر میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔